دوستو، دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنے بھی داعی ہیں دین کے، ان کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ نیک باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ایک انجینئر مرزا صاحب ہیں جن کی دعوت گستاخی ہے، اولیاء کرام کی گستاخی کرنا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کرنا، انبیاء علیہ السلام کی، قرآن کی، یہاں تک کہ اللہ کریم کی بھی گستاخیاں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی گستاخی کرتا ہے، یہ اس کا کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے، یہ بھی ہم نے ویڈیو دکھائی ہے۔ تو اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ نماز روزے کی طرف نہیں، بلکہ آئے دن اسی پر بحث کرتے رہتے ہیں، جناب فلاں ولی گستاخ ہے، اولیاء کرام کی کرامات کو نہیں ماننی چاہیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ کہتے ہیں جناب اولیاء کرام سے وہ کرامات کا ظہور ہوا ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہیں ہوا، اللہ کے نبیوں سے نہیں ہوا معجزات، تو آپ ولیوں کے بارے میں ایسے کرتے ہیں کہ جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ تو جناب آپ نے کتنا علم پڑھا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پڑھی ہے؟ آپ نے مسلم پڑھی ہے؟ آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ یا صرف مرزا کو سن کے آپ نے اسی طرح جو ہے وہ بدتمیزی بد اخلاقی کا بازار گرم کیا ہے؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت ابو امامہ باہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے جاتے ہیں، ان کو دعوت دین دیتے ہیں، وہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کھانا پانی کچھ بھی نہیں دیتے، آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ سو جاتے ہیں، تو خواب میں آپ کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو بھوک پیاس کے اثرات ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 8099۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے سوتے ہیں اور خواب میں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھوکے سوئے تھے، ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا، اب ان کا پیٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کھانے سے بھرا ہوا ہے، تو یہ چیز دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کرامت کسی ولی کی ہوتی تو انجینئر مرزا اور اس کے سارے چیلے انکار کر دیتے۔ اب چونکہ حدیث میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، اور اس کے باب زبیر زئی نے اس کو سند حسن کہا ہے۔ اب کہاں جائیں گے جناب؟ جہاں تک بات ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 90 لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، یہ کثرت تعداد میں بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے آپ کو 100 مرتبہ سمجھایا، حالانکہ آپ نے ان کو 2 مرتبہ کہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کثرت تعداد، کسی نے گنا تو نہیں تھا، لیکن ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے 90 لاکھ، یعنی کہ کثرت تعداد کی وجہ سے۔ ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں مسلم سے، یہ کہتے ہیں جناب آپ کے بابوں کی وہ کرامات ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے مسلم نہیں پڑھی؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ کرامت کے لیے کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا کہ جناب نبی سے معجزہ کا ظہور ہو تو اس کے بعد اسی طرح کی کرامت ہو۔ میں نے پچھلی دنوں بھی ویڈیو بنائی ہیں، بخاری مسلم میں روایات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ علیہ السلام سجدہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف بخاری میں حدیث ہے، 2 صحابی آتے ہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب واپس جاتے ہیں اندھیری رات ہوتی ہے، دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایک طرح آپ علیہ السلام گھر میں اندھیرا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی لاٹھیاں جو ہے وہ روشن ہو رہی ہیں۔ تو یہ کرامات کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہے تو ادھر کیوں چراغ ہوئی، پھر آپ کریں بخاری کا انکار۔ لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں جناب مرزا نے مذاق اڑایا کئی مرتبہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو گھور کے دیکھا، وہ بندہ فوت ہو گیا، پھر ٹھٹھا مذاق اس طرح، کیونکہ جاہلوں کا کام ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گائے ذبح کر لیں۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں مذاق کروں، یہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ تو ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب بندے کو دیکھا، وہ بندہ فوت ہو گیا، تو آپ نے مسلم نہیں پڑھی۔ آپ کہتے ہیں کہ
وہ کرامات ہم مانیں گے جو نبیوں سے جن کا معجزے کا ظہور ہوا ہو۔ تو آپ مسلم پڑھ لیں، 73 نمبر روایت مسلم شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال ہوگا تو اچانک اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر تک عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ یعنی آپ کی سانس ہے یا آپ کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کافر مرتے جائیں گے۔ کرے مذاق، اگر یہ کسی ولی کے بارے میں ہوتا تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آپ کا جو دم ہے یا آپ کی جو خوشبو ہے اتنی دور تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے۔ عربی میں الفاظ ہیں فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ، آپ کی جو خوشبو ہے یا آپ کی جو سانس لینا الا مات، آپ کی سانس لینے سے آپ کی خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے۔ اور آپ کی سانس لینا اور آپ کی جو خوشبو کتنی دور تک جائے گی؟ حیث ینتہی طرفو، یہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی خوشبو جائے گی، اور اس خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے۔ تو کریں پھر آپ اس معجزے کا انکار؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے بندے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر موت طاری ہو رہی ہے، تو وہاں تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اب یہاں مذاق اڑائیں؟ تو مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزات کا انکار کرنے والا یا کرامات کا انکار کرنے والا منکر وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو دکھایا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ اس پر تہمت لگائی اور گندے زبان استعمال کی۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی وہی پیڑی نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا سی تو بھی وہی پایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح مذاق اڑاتا ہے جناب، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب نام بابی نام بابی، ٹھیک ہے، یعنی میں اولیاء کرام کو نہیں ماننے والا، اولیاء کرام کی کرامات کا منکر ہو گیا۔ پہلے مانتا تھا، اب کہتا ہے صرف کرامت دعا ہے۔ حالانکہ بخاری میں دیکھ لیں، مسلم میں دیکھیں، مشکات المصابیح میں پورا چیپٹر ہے کرامات کے متعلق۔ تو کرامات کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اور ان کی تبلیغ یہی ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ بغض، اور جو بغض رکھتا ہے اللہ کے ولیوں سے، اللہ فرماتے ہیں میری اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو دوستو اعلان جنگ سے بچیے، ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا بغض ڈالا جائے گا، اور آپ بھی جو ہے کرامات کے منکر ہو جائیں گے، آپ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر رزلٹ سامنے ہے۔ اور اولیاء کرام کے ساتھ پھر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن ہو جائیں گے۔ بہت سارے اس کے چیلے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو رافضی بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں کس طرح گندے الفاظ استعمال کیے، چھوکرے کے لفظ استعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی۔ قرآن کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دیکھا کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو جو بندہ اس کو فالو کرے گا وہ خود دیکھ لے کہ میرا اخلاق پہلے کیا تھا، اور اس کو فالو کرنے کے بعد میرا اخلاق کتنا چینج ہوا ہے، کتنا میں بدتمیز ہوا ہوں، کتنا میں بد اخلاق ہوا ہوں۔ کوریا سے مجھے ایک دوست نے کال کی کہ مرزا کو جب میں سننے لگا تو میں نے صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیں۔ پھر میں نے توبہ کی، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غور کریں کہ کہیں آپ اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کریں۔ اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔